بالی ووڈ کی بے پرواہ لڑکی جس نے انڈین سنیما کا اسکرپٹ بدل کر رکھ دیا۔ بالی ووڈ میں چند ہی اداکار ایسے ہوں گے جنہوں نے اس انڈسٹری پر ریکھا جیسے نقوش چھوڑے ہوں۔ 10 اکتوبر کو ریکھا 70 برس کی ہو گئی ہیں اور اس موقع پر فلم رائٹر یاسر عثمان نے ریکھا کے کریئر کے بارے میں یہ آرٹیکل تحریر کیا۔ ریکھا انڈیا کی سب سے زیادہ گلیمرس شخصیات میں سے ایک ہے، ایک ایسی خاتون جنہوں نے کئی دہائیوں تک سرخیوں اور لوگوں کے تخیلات میں اپنی جگہ بنائے رکھی اور انڈین سنیما میں آنے والی خواتین کے لیے راہیں بھی روشن کی۔ 1970 کی دہائی میں ان کی شناخت جنوبی انڈیا کی ایک بلند آواز والی اور فکر سے آری نوجوان لڑکی کی تھی، جو بعد میں ایک سمجھدار قومی ایوارڈ یافتہ اداکارہ میں بدل گئی، جو انتہائی اعتماد سے اردو اور ہندی بولتی تھی۔ لیکن ریکھا کی ذاتی زندگی پر لوگوں کی حد سے زیادہ توجہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اپنی پرائیویسی کو محفوظ بنانے کے لیے انہوں نے برسوں کے لیے عوامی زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اس کے باوجود پچھلی چند دہائیوں میں ریکھا نے بار بار یہ ثابت کیا کہ ان کے ارد گرد موجود پراسراریت نے فینس کو ان کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بےتاب کیا۔ وہ عوام کے سامنے آتی ہیں تو اب بھی دلوں پر قبضہ کر لیتی ہیں اور انٹرنیٹ پر وائرل ہو جاتی ہے۔ ریکھا سنہ 1904 میں چنئی، اس وقت کے مدراس، میں پیدا ہوئیں اور پیدائش کے وقت انہیں بھانو ریکھا کا نام دیا گیا۔ اپنی والدہ اداکارہ پشپولی کی جدوجہد اور اپنے والد تامل فلم سٹار جیمنی گنیشن کی عدم موجودگی ان پر خاصی اثر انداز ہوئی۔ ریکھا ابھی اپنے لڑکپن میں ہی تھیں کہ انہوں نے اداکاری شروع کر دی اور اس کی اہم وجہ ان کے خاندان کو درپیش مالی مسائل تھے۔ ہندی سنیما کے گھر بمبے، اب ممبئی، میں انہیں ایک ناقابل فہم زبان پر گرفت کے ساتھ ساتھ مردوں کے غلبے والی انڈسٹری کا مقابلہ بھی کرنا۔ ریکھا نے ایک بار کہا تھا کہ بمبے ایک جنگل جیسا تھا اور میں یہاں غیر مسلح چل رہی تھی۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوفزدہ کر دینے والا مرحلہ تھا۔ لوگ میرا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے۔ جیسے ہی ان کے ابتدائی کام کو توجہ ملنی شروع ہوئی تو انہیں بہت زیادہ باڈی شیمنگ کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ بعد میں کچھ انٹرویوز میں ریکھا نے اس بارے میں بھی بات کی کہ کیسے انہیں کچھ ایسے بھی مناظر ریکارڈ کرانے پڑے جن کو ادا کرتے ہوئے انہوں نے خود کو بے چین محسوس کیا۔ ہر چیز جیسے ان کے خلاف کھڑی تھی، لیکن ریکھا نے پھر اسکرپٹ کو بدل کر رکھ دیا۔ 1970 کی دہائی کے انڈیا میں اپنے انٹرویوز اور بیانات کے ساتھ ریکھا فلمی دنیا کے گپ شپ میگزینز کے لیے ایک سرخی بن گئی۔ نوجوان ریکھا کی اپنی جنسیت کے بارے میں کھل کر گفتگو کسی انقلاب سے کم نہ تھی۔ ریکھا اپنے ساتھی اداکاروں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کھل کر بات کرتی تھی، لیکن ان مردوں کی جانب سے عوامی سطح پر کوئی بیان جواب نہ آنے کی وجہ سے اکثر ریکھا کی تذلیل کی جاتی تھی۔ میڈیا نے ریکھا کے بارے میں بیان کرنے کے لیے غیر اخلاقی سرخیاں تک استعمال کی۔ ریکھا نے 70 کی دہائی کے وسط میں ایک ڈرامائی تبدیلی کی اور فٹنس سے متعلق رجحانات کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنے لیے اس میک اپ کا استعمال کرنا شروع کیا جو ان کے لیے کارآمد تھا۔ فٹنس ٹرینڈز کو شروع کرنے والی ریکھا کی وجہ سے ایسی خوراک بھی موضوع گفتگو بنی جو ٹھوس نہیں ہوتی۔ وہ ایروبکس کی سفیر بن گئیں اور یوگا کے سیلیبریٹی جنون بننے سے بہت پہلے ہی اسے اپنا لیا۔ اپنی غیر روایتی شکل و صورت کی وجہ سے طنز اور تنقید کا نشانہ بننے والی ریکھا خوبصورتی اور فٹنس کے معیارات کو اثر نو بنانے اور تمام رنگ کے اداکاروں کے لیے ایک زیادہ جمہوری انڈسٹری بنانے میں کامیاب ہو گئیں۔ لیکن یہ ریکھا کے اس ہنر کی دوبارہ ایجاد تھی جس نے انہیں واقعی تبدیلیوں کا سفیر بنا دیا۔ ظاہری شکل و صورت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی اداکاری کو بہتر کرنے پر بھی کام کیا۔ گھر 1978 جیسی تنقیدی طور پر سراہی جانے والی فلموں میں ان کی اداکاری کو خوب سراہ ملی، جہاں انہوں نے ریپ کی شکار ایک لڑکی کا کردار ادا کیا۔ فلم امراؤ جان میں ان کے کردار نے انہیں انڈیا کی سب سے مشہور اداکاراؤں کی صف میں لا کھڑا کیا اور انہیں قومی اعزاز سے نوازا گیا۔ فلم کلیوگ 1981، عدسے 1984 اور اجازت 1987 میں ریکھا کی شاندار پرفارمنس سے ان کی مختلف کرداروں میں ڈھل جانے کی صلاحیت کا اندازہ ہوا۔ سنہ 1988 کی ایکشن فلم خون بھری مانگ میں ریکھا کی یہ صلاحیت مزید ابھر کر سامنے آئی۔ مختلف نوعیت کے کرداروں میں تیزی سے ڈھل جانے کی صلاحیت ان کے کریئر کا خاصہ رہی۔ ریکھا نے ہندی فلم انڈسٹری میں ایک نئے دور کا آغاز کیا جہاں ان کا اپنا ایک بیانیہ تھا اور انہیں ایک دیوا کا تاج بجا طور پر ہی پہنایا گیا۔
सना 1990 में उन्होंने एक कारोबारी शख्सियत मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली, लेकिन जल्द ही उनके दरमियान अलहदगी हो गई। इसी बरस वो अमेरिका में थीं जब उनके साबिक शौहर ने अपनी जान ले ली। इंडिया वापसी पर उन्हें मुकेश की खुदकुशी के पीछे मौजूद खौफनाक सच और सिया बेवा जैसी हेडलाइंस का सामना करना पड़ा। उनकी फिल्म शीश नाग के पोस्टर्स फाड़ दिए गए और कुछ वक्त के लिए फिल्म इंडस्ट्री ने उनका बाइकआउट किया। रातों रात जब रेखा को सब ने तन्हा कर दिया तो वहां से उनका तब्दीली का फाइनल दौर शुरू हुआ। तकरीबन एक बरस तक उन्होंने एक्शन फिल्म फूल बने अंगारे पर अपनी सारी तवानाई और तवज्जो सिर्फ कर दी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म भी किया। लेकिन फैंस की मोहब्बत और अपने कामयाब कमबैक के बावजूद रेखा, जो कभी अपनी पुरजोश और साफ गो शख्सियत के लिए जानी जाती थी, अब एक इंतहाई धीमे, उदास और फलसफियाना अंदाज को पेश करती है। बीबीसी को एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा था कि मीडिया अपना मिर्च मसाला लगाकर मेरे बारे में कुछ भी लिखता रहा। मुझे बहुत गुस्सा आता और तकलीफ होती, और जब भी मुझे तकलीफ होती है तो मैं खामोश हो जाती हूँ। तो मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया, मैंने बात करना छोड़ दी। ये शायद उनमें आखिरी तब्दीली थी जिसने उनको पुरस्कार देवा की वो शनाख्त दी जिसे हम आज जानते हैं। इसके बाद से उनकी ज़ाती जिंदगी के बारे में ज्यादा मालूमात सामने नहीं आई और फिल्मों में उनकी मौजूदगी भी काफी हद तक कम हो गई। इसके बावजूद अगर वो अब भी कभी अपने देवा रूप में नजर आती हैं, जैसे सना 2005 की फिल्म प्रीनत्ता के गीत कैसी पहेली जिंदगानी में जब वो अपनी पुरानी हिट फिल्मों के किसी गीत पर रक्स करने स्टेज पर जाती हैं तो उनके फैन खुशी से झूम उठते हैं।